الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. عزیز طالبات، اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے. آج جو روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود، اللہ کی لعنت ہو یا اللہ تعالی دور کرے، اپنے سے برباد کرے، ہلاک کرے یہود کو، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، مساجد بنا لی، سجدہ گاہ بنا لیا، وہاں جا کر کے سجدہ کرتے ہیں. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، متفق علیہ. وزاد مسلم، یعنی یہی روایت مسلم میں آئی ہے سیم، لیکن مسلم میں یہ اضافہ ہے. اضافہ کیسے ہوگا دیکھیے، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ، ایسے ہے یہ روایت کہاں؟ مسلم میں. ولہما، اور بخاری اور مسلم دونوں میں روایت ہے، کیا ہے؟ من حدیث عائشہ رضی اللہ عنہما، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی حدیث ہیں، کہتی ہیں کانوا اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، جب ان میں کا کوئی نیک آدمی مر جاتا، یہ اس کے قبر پر کیا کرتے؟ مسجد بنا لیتے تھے. اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ سب سے بدترین مخلوق ہے. ایسا کام کرنے والے کیا ہیں؟ سب سے بدترین مخلوق ہیں. اب اس روایت کے اوپر ذرا غور کیجئے اور ذرا سمجھیے. ہم لوگوں کے معاشرے میں آج یہ برائی بہت زیادہ عام ہے جی. قبروں کے فتنے میں بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، اور مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا تناسب اس میں آپ کو زیادہ ملے گا. کسی بھی مزار پہ آپ چلے جائیے، صبح جائیے یا شام جائیے، کالی کالی نقاب لگا کر کے خواتین لائن لگا کر کے وہاں رہتی ہیں، پڑی ہوئی قبروں میں، مزاروں میں جا کر کے بیٹھتی ہیں. اب سوچیے آپ کہ جن کو قبروں کی زیارت سے منع کیا گیا کہ تم کو نہیں جانا ہے، قبرستان نہیں جانا ہے، مردے کو دفن کرنے نہیں جانا ہے، اس کے پیچھے چلنا نہیں ہے، وہ جا کر کے قبروں میں چمٹی ہوئی ہیں، وہاں جا کر کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیا معاملہ ہے یہ؟ کس طرح سے شیطان نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور ان کی عقلوں کے اوپر شیطان قابض ہوا ہے، اس کا آپ اندازہ ان مظاہر سے لگا سکتے ہیں. اور جب انسان، ایک نیک آدمی، ایک موحد آدمی، جب ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے، اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا ہے تو وہ بڑا کڑتا ہے، خون کے آنسو ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، ہاں یہ کیا ہو رہا ہے. شرک کے یہ مظاہر ہیں روئے زمین کے اوپر. ایسا کرنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے دیکھیے. کہا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نام آپ جانتے ہی ہیں، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، قاتل اللہ الیہود یعنی اللہ کی لعنت ہو. یہ ان کے اوپر بد دعا ہے، ان کے اوپر بد دعا ہے. لیکن یہ بد دعا پوری کمیونٹی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں، اس لیے کہ وہ شرک کا ارتکاب کرنے والے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بد دعا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آج کل کوئی آدمی مشرک ہے اور شرک کے اوپر گرفتار ہے تو اس کو بھی یہ بد دعا دی جا سکتی ہے، کہ سمجھانے کے بعد بھی اگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو، ہے نا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
بعض یہودی قبائل کو بھی بد دعا دی، قاتل اللہ الیہود، یعنی ان قبائل کو ان کے اوپر اللہ رب العالمین کی لعنت ہو، ہے نا، یعنی اللہ تعالی ان کو اپنی رحمت سے دور کرے، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اب بعض لوگوں نے کہا قاتلہم کا معنی قتلہم و اہلکہم، اللہ رب العالمین ان کو ہلاک کرے، ان کو برباد کرے۔ تو چلیے، کوئی بھی چاہے یہ معنی مراد ہو چاہے وہ معنی مراد ہو، لیکن اس میں سے وہ لوگ ہیں جو شرک کے اوپر مصر ہیں، شرک کے اوپر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن ان میں سے جو مسلمان ہو گئے وہ اس بد دعا میں شامل نہیں ہوں گے، اس بد دعا میں شامل نہیں ہوں گے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، کیونکہ یہ کن کے لیے ہے؟ ان کے لیے ہے جو شرک کرنے والے ہیں اور شرک کے اوپر کیا ہے؟ قائم ہے، شرک کے اوپر قائم ہے۔ تو ایسا کرنے سے ان کو بچنا چاہیے، یہ مقصد ہے یہ کہا کہ تو کہا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود کے اوپر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ وزاد مسلم، یہ مسلم میں جو زیادتی ہے، ذرا غور سے حدیث کے جملے کو دیکھیے گا سب لوگ دھیان لگا کے، وزاد مسلم والنصارى، تو اب جملہ کیسے بنے گا؟ جملہ بنے گا قاتل اللہ الیہود والنصارى، قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ کیا یہ جملہ آپ کو صحیح لگ رہا ہے جی؟ بولیے، جی سر۔ سوچ سمجھ کے سب لوگ جواب دیجیے گا۔ اگر ہم کہیں قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور اگر ہم کہیں قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، صحیح ہے شیخ، اس طرح جی بھی ہے، صحیح ہے جملہ۔ جملہ صحیح ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ جی ہاں، مسلم جی میں بالکل۔ اضافہ کیا ہے، نصارہ پہ بھی لعنت۔ میں معلوم ہے مسلم نے اضافہ کیا، ہم جو سوال کر رہے ہیں اتنا ہی خالی جواب دیجیے، ٹو دا پوائنٹ بولیے۔ ہاں جی، اور کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ جی قاتلہ میں ایک الف کا اضافہ ہو جائے گا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ضمیر نہیں ظاہر نہیں، ہے غلط تو غلط، اضافہ ہوگا۔ نہیں اتخذو بول تو فعل امر ہو جائے گا نا شیخ۔ اے اللہ، ہم گرامر نہیں پڑھا رہے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں۔ قاتل اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور، ہم جہاں جانا لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہاں پہنچ ہی نہیں رہے آپ لوگ۔ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، بولیے صحیح ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ جی صحیح صحیح نہیں ہے ہوگا جملہ، استاد، جی صحیح کیونکہ ہے۔ یہودیوں قاتل نے، اللہ الیہود والنصارى دونوں بھی ایڈ ہونا ہے، قاتل اللہ نہیں لیکن الیہود۔ نصارہ جو ہے نا، ان کی انبیاء کو وہ خبر نہیں بنائی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، اللہ ماشاء تعالیٰ نے ان کو۔ اللہ، یہ ہے جواب، اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر اس میں نصارہ ایڈ کر دیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دنیا میں ہے؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ نہیں، جی جی نہیں نہیں۔ حضرت عیسیٰ زندہ اٹھا لیے گئے تھے کہ نہیں؟ جی اٹھا لیے۔ اچھی بات ہے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں، ان کے اور بھی تو عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ اور بھی تو نبی ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، عیسیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا ہے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، کہا میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو پھر کیسے جملہ صحیح ہوگا؟ یہی میں پوچھ رہا ہوں۔ تو کوئی کہہ رہا کہ تثنیہ نہیں ذکر کیا، کوئی جمع نہیں ذکر کیا۔ نصارہ کیسے صحیح ہوگا؟ انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنایا کیا؟ کیا ان کے نبی حضرت عیسیٰ کی قبر دنیا میں موجود ہے کیا؟ یہ ہے سوال۔ استاد پہلے جو ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام آنے سے پہلے نصارہ جو تھے وہ بھی تو یہودیوں میں ہی شامل تھے نا۔ بعد میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، زکریا علیہ السلام، تو جو ہے نا یہ زکریا علیہ السلام اور مریم علیہ السلام، تو یہ سب
होगा, या फिर मरियम अलैहिस्सलाम की भी तो खबर है, तो इस तरह से। तो मरियम नबी थी? नहीं नहीं, जकरिया अलैहिस्सलाम थे। तो जकरिया अलैहिस्सलाम किसके नबी थे? अभी यहूद के ही थे वो तो, ईसा फिर अलैहिस्सलाम जब आएंगे तो नसारा की बात हो रही है ना, तो बात यहाँ नसारा की हो रही जी, इस्तेमाल नसारा हुआ है, तो इसीलिए कह रही हूँ कि है मसला। अगर आप लोग उस पे ध्यान ना देके बाद वाली रिवायत पे ध्यान दीजिएगा तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। यही है, बड़ी जी। किताबों को पढ़ने के लिए ना, बड़ी किताबों को पढ़ने के लिए एकदम चाकू चौबंद रहना पड़ेगा। छुपा हुआ जो सवाल होता है ना, वो खुद ब खुद मुसन्निफ उसका जवाब दे देते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा, देखिए, वजाद मुस्लिमुन वन नसारा, अगर नसारा का ऐड कर दीजिएगा यहाँ पे तो जुमला होगा कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखदु कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। हाफिज इब्न हजर ये बात समझ गए, इसीलिए उन्होंने कहा कि सुनो सुनो, मामला ऐसा नहीं है। नसारा कह के कोई अगर तुमको ये करके फंसावे कि हजरत ईसा की तो कब्र नहीं है, तो कहना कि रिवायत आई है मुत्तफक अलैह है उम्मुल मोमिनीन की, कानू इदा फीहिम इदा मात फीहिम अर्रजुल सालिह, जब उनमें कोई नेक आदमी मर जाता। ये मामला किसका है? ईसा अलैहिस्सलाम का। नसारा का। नसारा का। नसारा का है कि नसारा का नसारा में से नसारा कोई का। नेक आदमी। बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा, ये लोग उसके कब्रों के ऊपर मस्जिद बना लेते थे। कोई राहिब इनका होता था ना, इबादत करने वाला, कुटिया के अंदर बैठ करके इबादत करता था, झोपड़ी के अंदर बैठ करके इबादत करता था। हाँ, और रहबानियत इख्तियार किए रहता था, न दुनिया से मतलब है, न खाने से मतलब है, न जो कुछ मोटा छोटा कहीं से मिल गया कोई ला के दे दिया तो खा लिया, नहीं तो इसी पड़े हुए हैं, पानी पी रहे हैं, फल खा के जिंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा खा नहीं रहे हैं, रहबानियत। तो ये लोग, अब वो अगर मर जाते थे कहीं अपनी कुटिया में जहां इबादत करते थे, और ये लोग क्या करते थे, उस पे उस तामीर करके घर बना देते थे। समझे जवाब? जी जी, यही है। जी। तो बड़े उलमा की किताबों का ये देखिए, ये तरीका होता है पढ़ने का और ये समझने का। ये पूरा एक साथ उन्होंने जिक्र कर दिया। हाफिज इब्न हजर ने देखा कमाल, ये बाद के मुतअख्खिरीन उलमा में आपको नहीं मिलेगी ये चीज। ये मुतकद्दिमीन उलमा का कमाल होता है कि वो छुपे हुए सवाल को खुद से तलाशते हैं और उसका जवाब भी दे देते हैं। जब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मामला पढ़ लीजिएगा तो आपको कोई इश्काल बाकी ही नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? जी जी। तो ये इस तरह से मामला हुआ। अब इसके कुछ शुर्राह ने जवाब दिए हैं, उन जवाब की तरफ हम लोग आते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा कि भाई देखो, इस पे इतना मसला करने की जरूरत नहीं है। इन अंबिया अल यहूद, जैसा कि अभी किसी ने कहा, यहाँ पर भी किसी ने जवाब दिया था, अल्लाह ताला उनकी भी इल्म में इजाफा करे, कहा था कि यहूद के जो अंबिया हैं वो नसारा के भी अंबिया हैं। कौन जी? जो यहूद के अंबिया हैं वही नसारा के भी अंबिया हैं। और ये सब के सब जो नसारा हैं वो पहले यहूदी थे, तो उस एतबार से उनको कहा, है ना। और एक नबी का के ऊपर ईमान लाना जी, ये तमाम अंबिया के ऊपर ईमान लाने के होता है, और एक नबी का इनकार सबका इनकार होता है। तो नसारा को यहूद हजरत ईसा के ऊपर ईमान लाने का हुक्म था, गोया कि वो यहूदियों के अंबिया के ऊपर भी ईमान लाते। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है? ये जवाब दिया है। सारा वो लोग मुराद हैं जो हवारी हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, जो उनके नेक लोग हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर हुआ, उनका जिक्र यहाँ पर हुआ। इदा मात फीहिम अर्रजुल सालिह बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा, जब कोई नेक आदमी और साले आदमी उनका मर जाता तो ये लोग उसके कब्र के ऊपर क्या करते? मस्जिद बना लिया करते थे, मस्जिद बना लिया करते थे।
چلیے اب یہ اشکال کا جواب ہو گیا ہوگا میرے خیال سے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے. کا ولہما، ولہما یعنی البخاری اور مسلم، صحیحین، ولہما نے صحیحین بخاری اور مسلم میں ہے. دیکھیے اوپر ذکر ہوا بخاری کا پھر یا مسلم کا، بخاری اور مسلم دونوں جگہ روایت ہے. کیا ہے روایت؟ ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے. کیا ہے روایت کا؟ کانو اذا مات فیہم الرجل الصالح، جب ان میں کوئی صالح آدمی، نیک آدمی مر جاتا، بنو علی قبرہ مسجدہ، یہ لوگ اس کے قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے. اولئک شرار الخلق، اولئک شرار الخلق. اور ایک روایت میں ہے جی اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم، اس طرح سے ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدہ. ٹھیک ہے، تو اس سے اشکال پورے طور پہ ختم ہو جاتا ہے. کہیں گے انبیاء یہودیوں کے لیے کہا اور صالح نصارہ لوگوں کے لیے کہا. علی کل حال کوئی بھی معاملہ ہو، وہ لوگ کیا تھے؟ قبروں کی عبادت کرنے والے تھے، قبروں کی عبادت کرنے والے تھے. اور آج کل کے زمانے میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے ہیں، کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، قبروں کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ مسلم ممالک کا دورہ کر لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے، یا غیر مسلم ممالک کا آپ دورہ کر لیجئے، جا کے دیکھ لیجئے، بسا اوقات بستیوں میں مسجدوں کی تعداد سے زیادہ قبروں کی تعداد ہے. اور قبروں کے اوپر، قبروں کی تعداد کا مطلب یہ ہے کہ مزاروں کی جس کے اوپر تعمیر کی گئی ہے، اور جہاں باضابطہ مجاور بیٹھتا ہے، اور جہاں لوگ جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، جہاں چادریں چڑھاتے ہیں، اپنی فریاد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، مساجد خالی ہے، لیکن یہ مزار جو ہیں یہ ہر جگہ آباد ہے، ہر جگہ آباد ہے. فتنوں کی یہ جگہوں کے اوپر ہمیشہ لوگوں کا ہجوم لگا ہوا ہے، اور جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت بٹ رہی ہے وہاں کوئی نہیں جاتا، بلکہ عورتوں کو یہ کہہ کر کے روک دیا جاتا ہے کہ تم مسجد مت جاؤ، وہاں فتنہ ہوگا. مسجد جانے سے فتنے پہ مبتلا ہو جائیں گے لوگ، اور قبر پہ جانے سے، مسجد میں جہاں لوگ اللہ کا خوف لے کر کے آتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اوپر آتے ہیں، وہاں فتنہ ہوگا. اور جہاں لوگ مرد و عورت کا اختلاط ہو، جہاں میلہ لگا ہوا ہو، ہاں، اور جہاں لوگ نشہ کرتے ہوں، وہاں بھیجنے سے ثواب کا کام ہوگا. دیکھیے کیسے لوگوں کی دماغ اور ان کی کھوپڑی الٹ گئی اس مسئلے میں. مسئلہ شرک اور مسئلہ بدعت کا نہیں ہے نا، شرک اور بدعت کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں اس بات کو کہ وہ کام جو شرک کا تھا، جو کفر کا تھا، شیطان نے مزین کر کے اسلام کے نام پر یہ کام وہ کروا رہا ہے اور کر رہے ہیں. حالانکہ فرمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا لا تصلوا الی القبور، آپ حدیث پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے، قبروں کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھو، ولا تجلسوا علیہا، اس کے اوپر بیٹھو نہیں. نماز پڑھنا قبروں کے اوپر ممنوع تھا، قبروں کے اوپر ممنوع تھا، منع کیا گیا تھا، ہاں، کہ قبروں کے اوپر نہ پڑھو نماز، چاہے قبر کیسی بھی ہو، پرانی ہو، نئی ہو، کوئی بھی قبر ہو، قبر کے اوپر نہ بیٹھو، یہ منع کیا گیا تھا. آج لوگ قبروں سے چمٹے ہوئے مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگ جا کر کے وہاں پہ سجدہ کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں. اور بسا اوقات تو حالات یہ ہے کہ کسی کو پتا تک نہیں ہے کہ یہاں پہ واقعی قبر ہے یا نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم قبر ہے یا نہیں. اور ان قبروں پہ بھیڑ لگانے کے لیے شیطان نے یہ کیا، کہیں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا دیدار کروایا جاتا ہے، کہیں آپ کے کپڑے کا دیدار کروایا جاتا ہے، کہیں کہا جاتا ہے کہ یہ منہ مبارک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں. کون ثابت کرے گا جی ان چیزوں کو؟ کون ثابت کرے گا؟ اور ان کے گرد و غبار قبروں کے بھاری قیمت پہ خریدے جاتے ہیں، لوگ اس کو خریدتے ہیں.
خرید کر کے لے کے آتے ہیں. جس طرح سے آپ میڈیکل شاپ کے اوپر دوائیں بکتی ہیں اس طرح سے پلاسٹک کے اندر رکھ کر کے قبروں کے گرد و غبار بکتے ہیں. تو خریدتے ہیں اور خرید کر کے لے کر کے اپنے بیماروں کے اوپر اپنے مریضوں کے اوپر استعمال کرتے ہیں. چنانچہ ان چیزوں سے امت کو بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے کو بھانپتے ہوئے یہ کہا تھا, توحید کی حفاظت کے لیے آپ نے کہا تھا لا تصلوا الی القبور, قبر کے اوپر نماز پڑھنا باطل ہے. اور وہ مسجد جس میں قبر ہو جی, چاہے آگے ہو چاہے پیچھے ہو قبر, یعنی مسجد کے سامنے کے جانب ہو یا مسجد کے پیچھے جانب, نمازیوں کے پیچھے قبر پڑتی ہو یا سامنے قبر پڑتی ہو, یہ کیا ہے؟ وہاں نماز باطل ہے. چاہے آپ 1000 نمازیں وہاں پڑھ لیں, نماز وہاں پر باطل ہوگا. اور افسوس کا مقام ہے اکثر تاریخی مساجد ہندوستان کے اندر جو پائے جاتے ہیں اس کے اندر قبر ہے. اور پہلے زمانے میں جو نواب ہوا کرتے تھے وہ مسجد بنا دیتے تھے اور مسجد بنانے کے بعد اسی مسجد کے صحن میں اپنے قبر کی جگہ بھی رکھتے تھے. اگر مردوں کو مسجد میں دفن کرنا یہ جائز ہوتا تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو مسجد میں دفن نہیں کرتے؟ اپنے چچا کو جو احد میں شہید ہوئے تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, کیا آپ ان کو اٹھا کر کے لا کر مسجد نبوی میں نہیں دفن کر سکتے تھے؟ آپ نے نہیں کیا دفن. کیوں؟ اس لیے کہ مساجد یہ سجدے کے لیے بنائے گئے ہیں, تلاوت قرآن مجید کے لیے بنائے گئے ہیں, وہاں کسی کو دفن نہیں کیا جا سکتا. اور یہی شرک کے اڈے ہوتے ہیں. شروع میں جو فتنہ پھیلا ہے جی شرک کا, وہ ایسی پھیلا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ ان میں کا جب کوئی نیک آدمی ہوتا مر جاتا تو یہ لوگ اس کے قبر میں مجاور بن کے بیٹھ جاتے, اور دھیرے دھیرے ایک نسل گئی, یہ قبر کے اوپر صرف بیٹھا کرتی تھی, ایک نسل چلی گئی گزر گئی, دوسری نسل جب آئی تو دوسری نسل کو شیطان نے یہ سمجھا دیا کہ یہ جو قبر کے اندر ہیں جانتے ہو کون ہے؟ بڑے نیک لوگ ہیں, ان کی تصویریں بناؤ. تصویروں کو لے جا کر کے گھروں کے اندر لٹکانے لگے یا ایک مقام پر رکھنے لگے. پھر وہاں بھیڑ بڑھنے لگی تو کہا سب لوگ اپنے اپنے گھر لے جاؤ. گھر لے کر گئے, اور پھر وہ پیڑھی بھی وہ نسل بھی جب چلی گئی تو شیطان ان کو سمجھانے میں کامیاب کیا کہ تمہارے باپ دادا مصیبتوں کے وقت, پریشانی کے وقت انہی تصویروں کو پکارا کرتے تھے, انہی سے فریاد کرتے تھے, انہی سے مانگا کرتے تھے, تم بھی انہی سے مانگو, تم بھی انہی سے مانگو, تم بھی انہی سے سوال کرو. اور وہ لوگ اس طرح سے شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا شرک جو شروع ہوا تھا وہ انہی قبروں کی سے شروع ہوا تھا جی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اول اسلام میں مردوں کو بھی قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا, کہا تھا کہ کوئی قبر کی زیارت نہیں کرے گا. لیکن جب عقیدہ توحید ایمان ان کے دل میں پختہ اور مضبوط ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اور روکا تھا, اب تم قبر کی زیارت کر سکتے ہو. کیوں جاؤ وہاں قبر میں زیارت کرنے کے لیے؟ کہا اس لیے جاؤ کہ یہ تم کو دنیا سے بے نیاز کر دے گی اور آخرت تم کو یاد دلا دے گی, آخرت یاد دلا دے گی. اب یہ آخرت کہاں یاد آئے گی؟ قبرستان میں جائے گا تب نا, جہاں دیکھے گا کہ دھسی ہوئی قبریں ہیں, ہاں اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے. کل 10 لوگ اس کے خدمت کے لیے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے, اس کے جوتا پوچھنے کے لیے اس کا آدمی الگ رہا کرتا تھا. آج مرا ہے تو وہ بھی نومن مٹی کے اندر سو رہا ہے. یہ نہیں عبرت ہے وہ قبر جو سنگ مرمر سے سجائی گئی ہو, اور جہاں ہزاروں روپے کی قیمتی چادریں چڑھائی گئی ہوں, جہاں بڑے بڑے فانوس اور جھومر لگائے گئے ہوں, جہاں ہمیشہ لائٹنگ رہتی ہو, جہاں کی ہوا گانجے اور سگریٹ کی بدبو سے بوجھل ہو گئی ہو, ہاں جہاں کے مجاور بیٹھ کر کے تاشے بتاشے اور کھیر حلوہ پوڑی اور اس طرح لنگر کے نام پہ اس طرح کی چیزیں تقسیم کرتے ہوں, جہاں بے حیائی کا مظہر ہو, جہاں عورتیں بے پردہ ہوتی ہوں, جہاں مردوں کا اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو, میلہ اور ٹھیلے کے نام پہ جہاں قوالی اور بھجن گائے جاتے ہوں, کیا وہاں جا کر کے کسی کو آخرت یاد آ سکتی ہے؟ کوئی آدمی یہ کہے گا کہ نبی نے قبروں کی زیارت کا تو حکم دیا ہے, ہم جا رہے ہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے. ارے بھائی لا تشد الرحال, نبی نے یہ کہا کہ سفر نہیں کیا جائے گا الا الی ثلاث مساجد, سوائے ان 3 مسجدوں کے. آج لوگ اجمیر کا سفر کر کے جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں؟
بلکہ افسوس کا مقام ہے، چند دنوں قبل کوئی آدمی حج کرنے کے لیے گیا ہندوستان سے، تو بیمار پڑ گیا وہاں جا کر کے حج میں، تو اس نے اپنے گھر والوں کو ٹیلی فون کیا یا میسج کیا اور لکھا کہ اجمیر شریف میں میرے نام کا ایک بکرا بھیجوا دینا کہ میری طبیعت یہاں صحیح نہیں رہ رہی ہے۔ بتائیے تو، خانہ کعبہ میں ہے، اللہ کے گھر میں ہے، وہاں دعا نہیں مانگ رہا ہے، اس کی توفیق ہو رہی ہے، کہہ رہا ہے کہ یہاں بھیجوا دینا مزار میں۔ کس قدر آج لوگوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، شرک کے اور توحید کے مسائل لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، کس قدر آپ اس کا اندازہ لگا لیجیے۔ لوگ ابھی جائیں گے، حج کرنے جا رہے ہیں لوگ، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سالم لوٹائے سب کو، جب لوٹ کے آئیں گے تو بڑا حج کر کے آئیں، پھر چھوٹا حج کرنے کے لیے جائیں گے وہ سب کے سب اجمیر، اور وہاں جا کر کے یہ کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے بدترین مخلوق ہیں، سب سے بدترین مخلوق ہیں اللہ رب العالمین۔ کیوں؟ کیونکہ جس مخلوق کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اسی کام پہ لگا ہوا ہے۔ کبھی بھی آپ نے بیل کو نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ گائے کا کام کر رہی ہو، کا کام کر رہی ہو، اس کو جس کام کے لیے پیدا کیا گیا وہی کام کر رہا ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وہ عبادت کو چھوڑ کر کے سب کام کرتا ہے، اور کبھی کبھی عبادت کے نام کے اوپر وہ برائیوں کا ذخیرہ اپنے لیے جمع کر لیتا ہے۔ اور اسی سے استدلال کیا ہے علماء نے کہ تصاویر کھنچوانا بلا ضرورت کے یہ حرام ہے، کیونکہ اس سے بھی اسی خطرے کا اندیشہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک روایت ہے، کہا کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ جب گئی تھی حبشہ کی طرف ہجرت کر کے، تو وہاں انہوں نے ایک گرجا گھر دیکھا تھا، کنیسہ، جس کے اندر بہت ساری تصویریں تھی اور لوگ وہاں عبادت کیا کرتے تھے نصارہ جا کر کے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی تصویر بناتے اور تصویر بنا کر کے اپنے عبادت گھروں عبادت خانوں میں لٹکا دیا کرتے تھے۔ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین مخلوق ہے۔ آج کوئی بھی کام ہو، فوٹو کھینچ رہا ہے، اس کو حفاظت، کیا ضرورت ہے بھائی اس کی کھینچنے کی؟ خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں، اس لیے کھینچ رہے ہیں کہ ہم کو یادگار رہے گا، یاد رکھ کے کیا کرو گے اس کو؟ بلا ضرورت ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ شیطان کے مکر و فریب ہیں جو انسان کے لیے وہ مزین کر کے پیش کر رہا ہے تاکہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے۔ چلیں